آج کے واعظ کا عنوان خدا پر توکل اور 7 ارب لوگوں کو منادی ہے۔ ہم 7 ارب لوگوں میں منادی کے کام کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اس خوشخبری کے کام کو کرتے ہوئے ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے اور ہمارا توکل کس پر ہونا چاہیے؟ آئیں اس کا نتیجہ عکس کرتے ہیں۔ 7 ارب لوگوں میں منادی یہ خدا کا دیا ہوا حکم ہے۔ متی باب 24 آیت 14 میں کیا لکھا ہے؟ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں سامریا اور زمین کی انتہا تک ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ یہ کہا گیا ہے تمام قوموں میں۔ روح القدس کے زمانہ جب ہمیں لوگوں کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا چاہیے تو اس کی پیشن گوئی کرتے ہوئے خدا نے ہمیں تمام قوموں میں منادی کرنے کا کہا ہے۔ جب آپ یسایہ باب 46 دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ خدا ہمیں ابتدا سے انجام کی خبر دیتے ہیں۔ خدا ہمیں انجام بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی اسے دیکھ چکے ہیں۔ صحیح؟ دنیا میں یوں منادی کرنا کہ کوئی بھی رہ نہ جائے، ہم تمام دنیا کی آبادی کا حوالہ دیتے ہیں، اور چونکہ دنیا میں تقریباً 7 ارب لوگ ہیں اس لیے ہم فکرہ بولتے ہیں کہ 7 ارب لوگوں میں منادی کرنا، مگر اس سارے کام کی خدا نے منصوبہ بندی پہلے ہی کر رکھی ہے۔ کیا کوئی کام ایسا ہے جو پورا نہ ہو جبکہ خدا نے اس کی منصوبہ بندی کی ہو؟ یسایہ باب 14 میں یسایہ نبی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ جو خدا نے چاہا ہے یقیناً ویسا ہی ہوگا، اور جیسا خدا نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ چونکہ خدا نے کہا کہ سب وقوع میں آئے گا تو ہمیں ایمان رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ 7 ارب لوگوں میں منادی کے کام کی تکمیل کے لیے ہر چیز اہم ہے، جیسے طریقہ، نظام، مستعد دعا اور بہت کچھ، لیکن ہم جو بھی کریں ہمارا توکل کس پر ہونا چاہیے؟ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ یقیناً ہوگا کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ یشوع نے ایسے ہی ایمان سے کینان کو فتح کیا تھا۔ باپ اور ماں نے ہم سے کہا اس زمانہ میں خدا کے فرزندوں کا خاص کام یشوع جیسا ہے۔ پس یشوع کی طرح ہمارا بھی خدا پر کامل ایمان ہونا چاہیے اور خوشخبری میں حصہ لینا چاہیے، تب خدا کا تمام کام پورا ہوگا۔ یریحو کو فتح کرنے کے لیے یشوع نے خدا کے حکم کے مطابق ہر روز اس کے گرد چکر لگایا، جب تک اس کے گرد انہوں نے 7ویں دن تک 7 بار چکر نہ لگائے یریحو قائم رہا۔ ایسی صورتحال میں لوگ ڈگمگا سکتے ہیں، ارے نہیں، کیا میں نے خدا کے الفاظ غلط سنے ہیں؟ کہیں خدا نے 7 بار کی بجائے 70 بار تو نہیں بولا؟ یہ ممکن تھا کیونکہ 7 بار چکر ختم کرنے پر بھی یریحو اپنی جگہ قائم تھا، مگر خدا کا منصوبہ محض 7 بار چکر لگوانا نہیں تھا۔ خدا نے بتایا کہ اس کے گرد چکر لگانے کے بعد کیا کرو۔ جب وہ سب مل کر للکارے تو خدا نے سب مکمل کیا۔ جب آپ خدا کو کام کرتے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کچھ کام نہیں ہو رہا، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں میں خدا کے کام پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ جب ہم 7 ارب لوگوں میں منادی کریں تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ خدا کی تمام منصوبہ بندی یقیناً پوری ہوگی، لیکن کچھ اراکین کہتے ہیں ہم تو جانب شانی سے منادی کر رہے ہیں مگر لوگ صیون میں اس تیزی سے نہیں آ رہے جس کی ہم نے توقع کی تھی۔ یشوع کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ جب انہوں نے شہر کے گرد چکر کاٹا تو وہ ایک بار چکر لگانے کا نتیجہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن کیا انہیں کوئی فرق نظر آیا؟ اگر یریحو تھوڑا سا جھک جاتا یا دیواروں میں دراریں پڑتی تو کیا انہیں مزید چکر لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی؟ جیسا کہ ہم نے پہلے دن ایک بار چکر لگایا تو دیواریں 1 درجے تک جھک گئیں، دوسرے دن یہ 10 درجے تک جھک گئیں۔ واہ، 7ویں دن جب ہم چکر ختم کریں گے تو یہ گر جائیں گی۔
وہ ایسی سوچ سے حوصلہ افزائی پا سکتے تھے، لیکن 7ویں دن 7 چکر لگانے پر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ جیسا کہ کوئی رد عمل نہ ہوا تو ایمان میں دراڑ آ سکتی تھی اور شک پھوٹ سکتا تھا۔ تاہم ہمارا خدا ہمیشہ کہتا ہے جو آخر تک قائم رہے گا بچایا جائے گا، اس لیے ہمیں آخر تک قائم رہنا ہے۔ ہم نے 7 بار اس کا چکر لگایا ہے، مگر اب ہمیں چلانا چاہیے، اور جب وہ اونچا چلائے تو ہر چیز جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا واقعی پوری ہوئی۔ 7 ارب لوگوں میں منادی کے دوران ہمیں بالکل ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ اگر آج 10 کروڑ آ جائیں اور اگر کل 20 کروڑ اور پرسوں 30 کروڑ تو ہمیں حوصلہ ملے گا۔ لیکن تعجب خیز طور پر خدا ہمیں جانفشانی سے منادی کرتا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب وقت آئے گا تو خدا ایسے حالات بنائیں گے جب خدا کا ہر فرزند واپس آنے کے سوا کچھ نہ کر سکے گا۔ اسی لیے ہر ایک کو اسے دیے گئے عہدے کے مطابق خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے، اور ماں کے دل کے ساتھ بھائیوں اور بہنوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اور ماں کے دل سے سب کو منادی کرنی چاہیے۔ دوسروں کی خدمت کے لیے خود قربانی دینی چاہیے۔ ایسا کرتے ہوئے ہمیں اس دن کے منتظر رہنا چاہیے جب خدا کا منصوبہ پورا ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ 7ویں دن یرہو کے گرد 7 بار چکر ختم کرنے کے بعد یرہو کھڑا رہا۔ تاہم خدا کے وعدہ کے مطابق ایک اور کام کو ہونا تھا، وہ للکارنا تھا۔ جب وہ مل کر زور سے چلائے تو کام پورا ہو گیا۔ سو اختتام دیکھنے سے پہلے ہمیں راہ ہی میں دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج آئیں ایمان کی دوڑ میں حصہ لیں اور کامل ایمان رکھیں کہ 7 ارب لوگوں میں منادی کا کام لازماً پورا ہوگا۔ آئیں ایوب باب 22 آیت 21 سے دیکھیں۔ اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ ہمیں خدا کے قریب رہنا چاہیے، یہ کہا گیا ہے، تو سلامت رہے گا، تب تیرا بھلا ہوگا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ شریعت کو اسی کی زبانی قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے۔ دوسرے الفاظ میں خدا کے کلام کو اپنے دل میں نقش کر لے۔ آئیں آیت 23 سے جاری رکھیں۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو کیا کیا جائے گا؟ بحال کیا جائے گا، بشرط کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے تو بحال کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر بحال کیے جائیں اور ہمارا بھلا ہو، ایمان کے سب کام خدا پر منحصر ہیں، اور جب ہم خدا کے قریب آئیں گے تو بحال کیے جائیں گے۔ آئیں آیت 24 سے دیکھیں۔ تو اپنے خزانے کو مٹی میں اور اوفر کے سونے کو ندیوں کے پتھروں میں ڈال دے۔ جو آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے خدا سے اہم گردانتے ہیں تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اسے اپنے دل سے دور کر دے، تب قادر مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لیے بیش قیمت چاندی ہوگا، کیونکہ تبھی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا۔ تو اس سے دعا کرے گا اور وہ کیا کرے گا؟ وہ تیری سنے گا۔ جب ہم ایسا کریں گے تو خدا ہماری سنیں گے اور ہمیں جواب دیں گے، اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا۔ جس بات کو تو کہے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تیرے لیے ہو جائے گی، یہ یقیناً ہوگا۔ جب ہم خدا کو اہم مان کر کام کریں گے تو سب کام ہو جائیں گے۔ اگر خدا ہمارے دلوں کا مرکز نہ ہو، اگر ہم خدا سے محبت نہ رکھیں اور اگر خدا سے دور رہیں، تب چاہے ہم جو بھی حاصل کرنا چاہیں تو وہ پورا نہیں ہوگا۔ جب خدا ہمارا سونا اور چاندی ہوگا تو جو آپ چاہیں گے ہو جائے گا، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ جب وہ پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی، اور وہ حلیم آدمی کو بچائے گا۔ آپ سب 7 ارب لوگوں میں خوشخبری کے انتظام کی کنجی یہی ہے۔
چونکہ تمام جوابات ایوب باب 22 آیت 21 کے اندر دکھائے الفاظ میں ہیں، تو اگر ہم 7 ارب لوگوں کو کسی اور طرح منادی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ واقعی انتہائی مشکل ہوگا۔ تاہم ہمارے خدا نے ہمیں واضح کہا ہے تمام قوموں میں خوشخبری کی منادی ہوگی اور پھر نجات کا کام اختتام پذیر ہوگا۔ جب نجات کا کام ختم ہوگا تو خدا بدکاروں کی عدالت کریں گے اور راست بازوں کو آسمان کی ابدی بادشاہی میں لے جائیں گے۔ کیا وہ نہیں کریں گے؟ تاہم ہمیں نجات کا کام کیے بغیر صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کب خدا آئیں گے، کب میں آسمان پر جاؤں گا۔ خدا نے سب چیزوں کو ترتیب دیا ہے اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ خوشخبری کیا ہوگی؟ خوشخبری کی منادی ہوگی۔ نجات کا دن دیکھنے سے پہلے ایک سلسلہ ہے۔ یسوع نے ہمیں اس سلسلے کے متعلق متی باب 24 میں بتایا۔ اس لیے جب ہم نجات کے دن کے منتظر ہیں تو ہم 7 ارب لوگوں کو منادی کی تحریک کو پورا کر رہے ہیں۔ کیا ہم نہیں کر رہے؟ ہمیں تمام لوگوں کو توبہ تک لانا چاہیے تاکہ وہ خدا سے نجات حاصل کر سکیں۔ ہم میں کئی خزانے ہیں، کچھ کے لیے مادی چیزیں خزانہ ہیں، کچھ کے لیے بچے خزانہ ہیں، کچھ کے لیے عزت خزانہ ہے، کچھ کے لیے دولت و شہرت خزانہ ہے۔ دنیا میں تمام قسم کے خزانے ہیں، تاہم اگر ہم خدا کے مقابلے میں یہ خزانے رکھیں تو تمام چیزیں روحانی حالات کے لیے رکاوٹ ہوں گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ آنکھوں پر پٹی باندھ کر سامنے دیکھنے کی کوشش میں ہیں۔ واضح چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کو پٹی اتارنی ہوگی۔ جب ہم ہر چیز کو خدا کے تناسب سے دیکھیں تو سب کچھ واضح دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں اس نجات کے کام کو جسے خدا چاہتے ہیں کہ ہم بلا رکاوٹ پورا کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ پٹی باندھے رہتے ہیں۔ یہ دنیاوی چیزیں جسمانی خواہشوں اور عزت کی پٹی کہلاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم انہیں قیمتی سمجھتے ہیں اور پہلے ان کا سوچتے ہیں تو اس لیے خدا کے نجات کے کام کو واضح دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ پس آج آئے ہم ہماری روحانی نظر کو چھپائے رکھنے والی پٹی اتار دیں۔ آئے ہم خدا کے تناسب سے دنیا کو دیکھیں، ہماری رحم دلی کی آنکھیں ہوں اور سوچیں میں 7 ارب لوگوں کو نجات کی راہ پر لاؤں گا۔ میرے لیے میرا قیمتی خزانہ میرا خدا ہے۔ جب ہم ایسے رویے اور ایمان سے خوشخبری کے کام میں حصہ لیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم 7 ارب لوگوں کو بچانے کے کام کا جواب پائیں گے۔ آئیں وائز باب 12 آیت 7 سے دیکھیں۔ اور خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ باطل ہی باطل وائز کہتا ہے سب کچھ باطل ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ تمام چیزیں جن کو میں خزانہ سمجھتا تھا دراصل بے وقوف ہیں، اسی لیے وہ کہتا ہے باطل ہی باطل سب کچھ باطل ہے۔ لیکن ان سب باطل چیزوں میں ایک حقیقی خزانہ ہے۔ آئیں آیت 13 میں دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقی خزانہ کیا ہے۔ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ انسان کا فرض کلی یہی ہے سے مراد ہے کہ یہ ہر شخص پر لاگو ہے۔ بطور انسان یہ ہمارا سب سے بڑا فرض ہے کہ پورا کریں۔ 7 ارب لوگوں کو منادی کا کام یقیناً پورا ہوگا۔
کیونکہ یہ خدا ہیں جنہوں نے یہ حکم دیا، یہ خدا ہیں جنہوں نے اس کی منصوبہ بندی کی ہے، اور خدا ہی اس کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا۔ جب ہم خدا کو اپنا خزانہ بنائیں تو ایسا کچھ نہیں جو ہم نہ کر سکیں۔ صحیح؟ زبور 23 آیت 1 سے دیکھتے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خدا ہمارا چوپان ہے، تو کیا ہمیں کوئی کمی ہے؟ ہمیں بالکل کوئی کمی نہیں ہے۔ جب ہم 7 ارب لوگوں کو منادی کا کام کریں تو ہمیں ہر روز پیش آنے والے واقعات کو دیکھ کر نہیں سوچنا چاہیے ہم کیوں ناکام ہو رہے ہیں، یہ اتنا مشکل کیوں ہے۔ اب خدا خوشخبری کے کام کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یریحو فتح کیا تو خدا نے 6 دن اور 7ویں دن بھی خود ان کی رہنمائی کی۔ کیا کوئی وعدہ ہے جو خدا نے پورا نہیں کیا؟ کیا کوئی نبوت ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ ہمیں کامل ایمان رکھنا چاہیے کہ ہر کام یقیناً ہوگا۔ خدا ہمارا چوپان ہے۔ تمام راہیں جن پر خدا ہمیں لے جاتے ہیں صداقت کی راہیں ہیں۔ اگرچہ ہم موت کے سایہ کی وادی سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، ہم کسی بلا سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم خدا کو اپنا چوپان بنانے میں ناکام رہیں تو شاید ہم سوچیں ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے اس کی منصوبہ بندی کی، جیسا ہم نے منصوبہ بنایا تو سب اچھا ہوا۔ بہرحال ایسے خیالات سے آپ کوئی اچھے نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ہم کریں ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیشہ کام کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جب ہم ماضی کی خدا کی کلیسیا کا موازنہ موجودہ خدا کی کلیسیا سے کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں خدا نے تمام کام میں ایسے رہنمائی کی ہے۔ کتاب مقدس اور انبیاء نے ہمارے خدا کے متعلق سکھایا ہے۔ آئیں کلسیوں باب 2 آیت 2 سے دیکھتے ہیں، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں۔ جب ہم زمین پر مجسم مسیح کو جان جائیں تو ہم ان میں پوشیدہ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ حکمت کے تمام خزانے، اور کیا؟ اور معرفت کے تمام خزانے۔ جب ہم زمین پر آنے والے مجسم مسیح اور روح القدس کے زمانے میں ظاہر ہونے والے روح اور دلہن کے متعلق سوچیں تو جو یسایہ نبی نے لکھا وہ یاد آتا ہے، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ مسیح کے عاجز ظہور کو دیکھ کر لوگوں نے سوچا کیا یہ واقعی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اس میں کوئی حکمت ہے؟ کیا اس میں معرفت ہے؟ کیا اس میں قوت ہے؟ کیا سچ میں اس نے کائنات اور سب چیزوں کو بنایا تھا؟ ایسی سوچوں میں گھرے لوگوں نے یسوع سے کوئی سوال نہ کیا، اور وہ مسیح میں پوشیدہ حکمت اور معرفت کو حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا، بلکہ سوچا کہ وہ مسیح سے زیادہ قابل اور بہتر ہیں اور ان کے طریقے اس سے بہتر ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے دنوں میں لوگوں نے مسیح کو تلاش نہ کیا۔ روح القدس کے زمانہ میں آج بھی بالکل ویسا ہی ہے۔
اگرچہ کتاب مقدس بیان کرتی ہے اس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں پوچھا، کوئی بھی مسیح میں موجود قوت سے ملبس نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کو نہیں جانتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کو خزانہ نہیں سمجھتے تھے، وہ صرف اپنے ارد گرد انسانی وسائل کو سوچتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے افرادی قوت پر توجہ کی، وہ کہتے ہیں او ہمارے پاس ہماری کلیسیا میں یہ ممبر ہے، وہ ممبر ہے، تو اب خوشخبری کا کام اچھا ہوگا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے ایسی کلیسیا ٹھیک نہیں چلتی، لیکن ایسی کلیسیائیں بھی ہیں جو کہتی ہیں باپ اور ماں آپ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، براہ کرم ہمارے خوشخبری کے کام میں ہماری مدد کریں۔ یہ کلیسیائیں اگرچہ قابلیت میں کم بھی ہیں تو بھی کامیاب ہیں۔ کئی بار میں ان کے پھل دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں، کیسے یہ کلیسیا ایسے لوگوں کی رہنمائی کر سکی؟ یہ خدا کا طور ہے، خدا کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہر کسی کو خود کو خدا کے آگے حقیر کرنا چاہیے۔ انسان جو کام اس زمین پر کرتا ہے وہ اس کام سے جو خدا پورا کرتے ہیں کبھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے کام سے کچھ بھی عظیم نہیں ہو سکتا۔ کائنات پر غور کریں، یہ کہا جاتا ہے کہ کہکشاں جس سے ہمارا تعلق ہے اس میں تقریباً 200 ارب ستارے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم اپنی ساری زندگی بھی ستارے گنیں تو بھی ہم ان سب کو گن نہیں سکتے۔ انسان اتنا کمزور و حقیر ہے کہ وہ اپنی تمام عمر میں بھی خدا کے خلق کردہ ستارے گن نہیں سکتا۔ ستارے گننے سے پہلے ہی زمین پر ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، تاہم ہمارے خدا نے کائنات میں 200 ارب سے زیادہ ستارے خلق کیے ہیں اور ان کا نظام چلا رہے ہیں۔ لوگ زمین پر سلیمان بادشاہ کی حکمت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس نے اپنی زندگی کا نتیجہ نکالا باطل ہی باطل، قطعی باطل، ہر چیز باطل ہے۔ تمام دولت اور شان و شوکت جس کا اس نے لطف اٹھایا، اس جلال کے مقابلہ میں جو ہم آسمان کی بادشاہی میں پانے کو ہیں کچھ بھی نہیں۔ زمین کی ہر چیز باطل ہے۔ پس ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے اور ان سے ان کے فضل، حکمت اور معرفت کو مانگنا چاہیے تاکہ ہم 7 ارب لوگوں میں منادی کے کام کو پورا کر سکیں۔ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ خوشخبری کا یہ کام یقیناً پورا ہوگا۔ جب ہم شہر کے گرد گشت کریں، چاہے پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن بھی کوئی تبدیلی نظر نہ آئے تو ہمیں بے دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کیا یہ ہوگا بھی کہ نہیں، بلکہ آخر تک خدا کے کلام پر توکل کرنا چاہیے۔ اگر ہم خدا کے کہے کے مطابق سخت محنت کریں اور صبر اور دعا سے انتظار کریں، اور اگر ہمیں نئے عہد کی فسح کی منادی کا کہا گیا ہے تو ہمیں فسح کی منادی کرنی چاہیے، اور جب ہمیں بتایا جائے یروشلم آسمانی ماں کی منادی کرو تو ہمیں ماں کے متعلق منادی کرنی چاہیے۔ جب ہم ایسا کریں تو جو ہم نے کیا خدا اس سے عظیم کام ظاہر کریں گے۔ خدا کے پاس بہتر منصوبہ ہے، خدا کے خیالات ہم سے کہیں اچھے ہیں، خدا کے طریقے ہمیشہ ہم سے بہتر رہے ہیں، تو کیا ہمیں بہترین راہ کی پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ اگر آپ یہ سوچیں کہ کائنات کا نظام چلانے والے خدا کے نظم و نسق میں کچھ ناممکن ہے تو یہ غلط سوچ ہے۔ ایسے خیالات تب آتے ہیں جب آپ خدا کو نہیں جانتے۔ صرف نیچے اس زمین کو مت دیکھیں بلکہ اوپر اس آسمانی جہان کی طرف غور کریں۔ آسمان میں بے شمار ستارے ہیں، ہمیں ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک سفر میں اربوں سال لگتے ہیں۔ ہمیں اپنے پیروی کرنے کے عمل کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں عاجز ہونا چاہیے۔ کوئی وجہ نہیں کہ ہم متکبر ہوں۔ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے اور کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔
اگر ہم کامل ایمان رکھیں کہ خدا ہم سے محبت رکھتے ہیں اور اب ہمیں صداقت کی راہ پر لے جا رہے ہیں تو ہمیں ان کے کلام پر توکل کرنا چاہیے. ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے جیسے وہ نرمی سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ہمیں یہ ایمان بھی رکھنا ہے کہ یہ خوشخبری تمام 7 ارب لوگوں میں پھیلے گی، جیسے کہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے. آئے ہم 7 ارب لوگوں کو منادی کا کام جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے اسے اپنی بہترین کوشش سے کریں. منادی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا کو اپنا خزانہ سمجھیں. تب خوشخبری کے لیے ہم جو بھی منصوبہ بندی کریں گے وہ یقیناً پوری ہوگی. تاہم اگر ہم اپنے ذہنوں کو دنیاوی چیزوں کی طرف موڑ لیں اور اگر مادی اشیاء کی وجہ سے ہماری روحانی آنکھیں تاریک ہو جائیں تو ہم آئندہ کو خدا کو نہیں دیکھ سکتے. تب مشکلات سر اٹھانا شروع کر دیں گی. ہمارے دلوں کا مرکز خدا کو ہونا چاہیے. تب تمام قومیں یروشلم کے نور کو دیکھیں گی جو خدا تمام دنیا پر چمکائیں گے اور وہ صیون میں آئیں گی. ہمیں اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا لوگ پاسٹر کے اچھے واز کی وجہ سے اکٹھے ہیں یا پاسٹر کی خوش مزاجی اور نگرانی کی فنکارانہ صلاحیت پر؟ جی نہیں. آئیں یسایہ باب 60 آیت 1 سے دیکھتے ہیں. اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا. کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی. تاریکی نے مکمل طور پر زمین کو ڈھانک لیا ہے اور تیرگی امتوں پر. گہری تیرگی نے لوگوں کی آنکھوں، کانوں اور ذہنوں کو ڈھانک لیا ہے. لیکن خداوند تجھ پر تالے ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا. اور قومیں کیا کریں گی؟ تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے. یہ لکھا ہے کہ قومیں یروشلم کے جلال کو دیکھیں گی اور اس کی روشنی میں آئیں گی. تب جیسے نبوت کی گئی ہے ہمیں باپ اور ماں کو اپنا خزانہ سمجھنا چاہیے. ہمیں ہر وقت خدا پر فخر کرنا چاہیے نہ کہ کسی اور چیز پر. ہمارے خدا نے ہمیں سچائی دی ہے. ہمارے خدا نبوتیں پوری کر رہے ہیں. ہمارے خدا ہم سے محبت کرتے اور ہمیں عزیز رکھتے ہیں. ہمارے خدا نے ہم سے نجات کا وعدہ کیا ہے. اگر ہم ہمیشہ خدا کو اپنے دل میں رکھیں تو یقیناً تمام کام پورے ہوں گے اور خدا خود اس میں ہماری رہنمائی کریں گے. آئیں یسایہ باب 14 آیت 24 سے دیکھتے ہیں. رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی کیا ہوگا؟ ہو جائے گا. خدا نے جو چاہا ہے یقیناً پورا ہوگا. اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں خدا کے کہے پر بھی ایمان رکھنا چاہیے. ہمیں خدا کی مرضی، منصوبوں، مقاصد، خیالات اور خدا کے استعمال کردہ تمام طریقوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی کیا ہوگا؟ وقوع میں آئے گا. وہ لازماً وقوع میں آئے گا. آئیں یسایہ باب 14 آیت 26 سے دیکھتے ہیں. ساری دنیا کی بابت یہی ہے اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے. کون اسے باطل کرے گا؟ کوئی انہیں باطل نہیں کر سکتا. اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اسے کون روکے گا؟ بہترین طریقہ خدا کو اپنا خزانہ ماننا ہے. اگر ہم میں کچھ اور ہے تو فوراً اسے اپنے اندر سے نکال دیں اور خدا کو خزانے کی طرح اپنے اندر رکھ لیں. اگر ہم ایسے حالات میں کام کی تکمیل کی کوشش کریں جب خدا ہمارے اندر ہمارا خزانہ نہ ہو تو کام سست رہے گا اور انجام ناکامی ہوگا. آج آئے ہم خدا کو دل میں رکھ کر 7 ارب لوگوں کو منادی کریں. خدا کی اس مرضی کو اپنے دلوں پر پھر سے نقش کر لیں اور کامل ایمان رکھیں کہ خدا کا منصوبہ بغیر ناکامی کے پورا ہوگا. اگر نتائج ایک ماہ میں سامنے نہ آئیں تو پریشان مت ہوں.
اس کے علاوہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم باپ اور ماں کی تعلیمات کے مطابق صحیح زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہمیں بتایا گیا ہے ایک دوسرے کی فکر کرو تو ہمیں اپنے دلوں پر یہ الفاظ نقش کرنے ہیں۔ اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یک دل رہیں تو ہمیں یک دل رہنا چاہیے۔ اگر ہم کلام کی فرما برداری نہ کریں تو ہم مسئلے کا حل نکال لینے کے بعد بھی 7 ارب لوگوں میں منادی کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ اگر خدا ہم میں ہمارے خزانے کے طور پر نہ ہو تو کیا ہم خدا کے کام یعنی لوگوں میں منادی کی تکمیل کر سکتے ہیں؟ تاہم اب تک ہمارے دلوں میں بہت ناپاکی ہے۔ چونکہ ہم خدا کے سامنے خالص سونے کی طرح نہیں ہیں، اس لیے ہمیں پاک کرنے کے لیے خدا کو اور وقت درکار ہے۔ جب ہمارا ایمان خالص ہوگا اور ہم خدا کو خزانہ مانیں گے تو 7 ارب لوگوں کو بچانے کے لیے خدا ہمیں بڑی قوت سے ملبس کریں گے۔ اس امید سے کہ آپ کامل ایمان رکھیں گے میں واعظ کو ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔